صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد خلیل اتاری سیالکوٹ سے حاضر خدمت ہوں۔ امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے، اگر کوئی کسی سے بچہ لے کر پالتا ہے تو کیا اس کی ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھوا سکتا ہے؟ برائے کرم اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، رہنمائی فرمائیے۔ لے پالک بچہ لینے والے جو ہے نا، یہ ماں باپ تو نہیں بن گئے نا، ماں باپ تو وہی ہے، ماں وہی ہے جس نے اس کو جنا، باپ وہی ہے جو تھا، تو اپنا خانے میں نام ڈالیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلکہ اس کے تو پردے کے بھی احکام ہیں کہ اب یہ مرد و عورت کے معاملات سمجھنے لگا تو جس لے پالک یعنی ماں نہیں ہے لیکن اب وہ بطور ماں اس نے پالا تو اس سے پردہ اس پر فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ بہنوں کے مسائل آپس میں، جو بہنیں لے پالک یعنی منہ بولی بہنیں یا اس کی پہلے سے جو بیٹیاں ہیں وہ اصل بیٹیاں جو ہیں، ان سے بھی پردے کی صورت ہے اس میں۔ یہ لے پالک بچہ لینا تو بڑا مسئلہ ہے، اس کے مسائل ہیں۔ ہاں، لے پالک کوئی لے بیٹا یا بیٹی اور اس کو مطلب یہ رہے کہ دودھ پلا کر کوئی ایسی صورت کر لینا کہ جیسے کہ جس نے لیا لے پالک اس کا دوسرا بھی بچہ ہوا ہے اور اپنا وہ اس کی بچے کی عمر جو ہے وہ سمجھو 2 سال کے اندر ہے، تو اس بچے کو دودھ پلا دے گی تو یہ اب اس کا دودھ کے رشتے کا بیٹا بھی بن جائے گا لے پالک جو ہے۔ اب ان دونوں کا آپس میں وہ پردہ نہیں ہے، اور اب اس کی جو سگی اولاد اس کی جو ہوگی بہنیں، اس سے بھی پردہ نہیں ہے کہ دودھ کے رشتے کی یہ بہنیں بن گئی، یا اپنا دودھ نہیں اپنی بہن کا دودھ وہ عورت پلا دے تو وہ رشتہ جو پھر وہ خالہ والا رشتہ ہو جائے گا، یہ خالہ سے بھی پردہ نہیں ہے، مگر خالہ کی بیٹیوں سے پھر پردہ آئے گا کیونکہ اس کا اپنا دودھ نہیں پلایا نا اس نے۔ تو یہ نازک مسئلے ہیں۔ لے پالک لینا جائز ہے، لے پالک بنانا جائز ہے، ظاہر اس کے مسائل پر تو عمل کرنا کس نے؟ آج کل تو بڑا نازک دور ہے، بلکہ مطلب بچے کو بتاتے ہی نہیں ہے، وہ دل ٹوٹ جائے گا اس کا۔ یہاں بکے لے پالک کے منہ بولی ماں بن جاتی ہے اور پردہ چھوڑ دیتی ہے، منہ بولی ماں، منہ بولا بھائی، منہ بولی بہن بن جاتے ہیں، تو یہ تو اس میں تو سمجھانے بیٹھو تو لڑے، مطلب لڑ پڑے۔ اگر کوئی یوں دعوت اسلامی کا مبلغ ہو، نہ جوان ہو اپنا، جیسے جوان اسلام بھائی ہو، نہ یہ گھر میں دیکھے، نہ اسے سنا سمجھ لیا ہو، نہ گھر کے بڑوں کو سمجھاوے کہ یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، تو جو گھر والے اس کا جو بگے جھنڈے کا جلوس نکالے نے، ہم لوگوں کو بھی برا بھلا بولے گے، یہ کہاں سے لیا ہے، معاذ اللہ، اللہ خیر کرے۔ یہ شروع سے سمجھنے والی چیز ہے، مظلومیت ہے۔ اور اگر لے پالک لے لیا، سب کچھ کر لیا، یہ بھی میں آپ کو مشورتاً عرض کر رہا ہوں، لے لیا، یہ دودھ کے سارے رشتے بھی قائم کر لیے، لیکن جب آپ کے اپنے سگے بچے ہوں گے نا تو ان سگی اولاد میں اور یہ لے پالک بچے میں کوئی ایسا فرق مت کیجیے گا جس سے یہ فیل کرے کہ میں گود لیا ہوا ہوں یا میں باہر کا ہوں۔ وہ جو اس کو احساس پیدا ہوگا نا کہ جب وہ سگے کی طرف رخ زیادہ، رجحان زیادہ، لینا دینا زیادہ، اس کو شفقت محبت زیادہ اور پھر اس کے ساتھ کم، تو اس کے بعد جو اس کو اوپر جو ایک اثر پڑتا ہے نا اور اس کے دل میں نفرت، بغض اور کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، یہ ساری چیزیں بہت سوچ سمجھ کر کرنے کی ہیں۔ سر لے پالک لیتے وہ ہیں عام طور پہ جس کی اولاد نہیں ہوتی، اور بعد میں ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ اصل میں لیا ہے، اصل میں ہوتا ہے 3 4 5 سال ہو جاتے ہیں نا، تو یہ بھی ایک سوال ہے، یوں سمجھے یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جیسے چند ایک سال ہو جاتے ہیں نا تو بچہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس کو چاروں طرف سے بچہ نہیں ہو رہا، بچہ نہیں ہو رہا، اچھا ویسے ہی بیچاری پریشان ہے کہ ماں نہیں بن پا رہی ہے، اور اس کو چاروں طرف سے یہ جہاں بھی جائے گی ادھر ادھر رشتہ داروں میں، ہاں، اب اس کو ہمدردی کرنے کے بجائے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا جاتا ہے، تو پھر وہ مجبور ہو کر آپس میں میاں بیوی انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں اور پھر ایک بچہ گود لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو گھر میں ایک بچہ آ جائے۔ پھر اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد اس کو ایک اولاد ہو جاتی ہے، پھر جب وہ اولاد ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو سوتیلے کے ساتھ یا جو لے پالک ہوا جو اس کے ساتھ توجہ ہٹتی ہے، اور وہ ماں ہے اس کی توجہ، باپ کی توجہ وہاں چلی جاتی ہے، پھر جو اس کو فیل ہوتا ہے نا کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو یہ مطلب بہت
پہاڑ جتنا ہے اس کے اوپر یہ ویسے بچے کے اوپر جب ایسا ہوتا ہے تو یہ میں کہا کہ یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا سلگتا ہوا موضوع ہے جسے اس پر ڈسکس کیا گیا ہے. بہت سوچ سمجھ کر ہی فیصلے کرنے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بابا اولاد میں یہ جو مسئلہ ہے جو بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا اب اس کو بہت سمجھانے کی واقعی ضرورت ہے. میں تو رہا نہیں جا رہا. میں کہا اس کو پورا کریں کہ جیسے مثال کا تو بعدوں کا طلاق بھی ہو جاتی ہے تو طلاق بھی ہو جانے کے بعد بچہ ماں کے ساتھ ہے فار ایگزامپل, اور اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس سے جو دوسرا بچہ ہوتا ہے تو پھر وہ جو ماں ساتھ لائی ہوئی ہوتی ہے اس بچے کے ساتھ جو کمزور سلوک ہو رہا ہوتا ہے, یا باپ کے پاس بچہ ہے اور باپ دوسری شادی کر لیتا ہے اور اس سے جو بچہ ہوتا ہے دوسرا, پھر وہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سگی ماں کا بیٹا ہوتا نہیں ہے, تو یہ جو فرق ہوتا ہے تو یہ گھر توڑنے سے پہلے اگر یہ سوچ لیا کریں کہ ہم یہ گھر ٹوٹ جائے گا, طلاق ہو جائے گی, ذرا یہ سوچ لیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا. ہو سکتا ہے یہ طلاق ہو جانے کے بعد خود تو شاید دوسری شادیاں کر کوئی ہو سکتا ہے کوئی راحت ولی یا جو اپنی پسندیدہ زندگی گزار لیں, مگر جو زندگی بھر ان کی اولاد جو رول گئی اور ان کا جو مطلب کہ وہ جو معاملہ ڈسٹرب ہو گیا, پتہ نہیں کب 17 18 20 سال میں جا کر شاید اس کا کوئی ہاتھ پیر سیٹ ہو یا وہ تھوڑا ہوش میں ہے, باقی بڑا عجیب حال ہوتا. تو یہ مطلب دل کڑا کر کے کوئی نبھا ہوا اگر نبھا ہی نہ لیں یار, اولاد روڈ پر آ جائے گی, اولاد کا کیا بنے گا. یہ تو دونوں خوشی کا راستہ اختیار کر لیں گے, سکون میں آ جائیں گے, یا چلو جان چھوٹی. جو اولاد پیس گئی اس کا کیا. ایک ایسی تعداد ملے گی جو آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن طلاق نہیں کرتے لوگ کہ یار اپنی اولاد رول جائے. ہاں کیا بات کی, ایسے لوگ پائے جائیں گے, کیا بات ملیں گے, کیا بات کی. تو یہ چلو یہ اچھا ہے کہ اولاد کے بہانے یار گھر تو نہیں ٹوٹتا. گھر توڑنا تو ہے نا بہت بڑے مسائل کو جنم دیتا ہے. شاید ان دونوں کی زندگی میں وہ تکلیف نہیں ہے جو گھر ٹوٹنے کے بعد ان کی اولاد وہ تکلیف جو اٹھائے گی. پھر میاں بیوی میں آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ عام طور پہ ہو بھی جاتی ہے. شروع میں تھوڑا وہ حساب کتاب ہو جاتا ہے, آہستہ 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 عادی ہو جاتے ہیں, گھر چلتا رہتا ہے. اس لیے وہ جذباتی فیصلے اچھے نہیں ہوتے. اب اگر خدا نہ خواستہ بابا میرے سنت سے عرض ہے, خدا نہ خواستہ طلاق ہو جاتی ہے تو ایک عرصے تک اولاد ماں کے پاس رہتی ہے, تو ماں کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ خود دیکھیں لڑائی ہوئی جھگڑے کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے. طلاق کوئی محبت میں تو ہوتی ہی نہیں ہے, یا کوئی بہت زیادہ اعتماد تھا ایک دوسرے کے اوپر اور اتفاق تھا اور آج دل کیا نہ طلاق ہو گئی. طلاق ہوتی لڑائی جھگڑا نہ اتفاقی کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اب علیحدگی ہو گئی, سیپریشن ہو گئی. اب وہ اولاد اگر ماں کے پاس ہے تو ماں کا کیا کام ہے کہ اپنے اس جو اس کا باپ ہے اس کے بارے میں زہر بھرے, یا اگر وہ اولاد باپ کے پاس ہے تو باپ کا کیا کام ہے کہ کیا وہ جو اس کی ماں ہے اس کے بارے میں زہر بھرے. اس سے بچے کے ظاہر و باطن پر جو اثرات مرتب ہوں گے, یا خود ان کی اپنی دنیا اور آخرت کو کوئی اس میں معاملہ ہے. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک انٹرنیشنل ٹاپک ہے, دنیا بھر میں بہت طلاقیں ہو رہی ہیں, بچے بہت اجڑ رہے ہیں اور یہ بڑے کیسز ہیں, کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں, اور تو اگر اس معاملے میں کوئی خاندانوں کو آپ رہنمائی فرما دیں. سعادت مند اولاد جو ہوتی ہے نا وہ باپ سے ملتی ہے, چھپ کر ملتی ہے. ماں پسند نہیں کرتی, ماں تو بہت سختیاں کرتی ہے. ماں تو بعض اوقات یہاں تک بولتی ہے تیرا دودھ نہیں بخشوں گی, جیسے دودھ بخشنا اس کے ہاتھ میں نہ ہو. دودھ پلا کر جو احسان کیا نا تو وہ تو باپ سے اس کو نفرت بٹائے گی, اور یہ رشتہ توڑوانے والی بات ہے جو حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تمہارا شوہر نہ رہا بھلے, لیکن اس کا باپ تو ہے نا, اب بھی یہ دنیا سے جائے گا تو اس کا ترکہ اس اولاد کو تو ملے گا نا جو تمہارے پاس ہے. تب تو پیسوں کے لیے دوڑ کے جاؤ گی کہ اس کا حق دو, اس کا حصہ دو, تو ملنے بھی دو نا. تو یہ روکنا تو جائز نہیں ہے. ماں باپ کو ملنا چاہتا ہے اس کو ملنے دینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور دونوں سے میری درخواست ہے کہ اگر جیسے بچے چھوٹے ہوتے تو بعض اوقات نہیں وہ ترکیب بنی ہوئی ہوتی ہے, تو میری دونوں سے درخواست ہے ایسے والدین سے کہ جو اب الگ ہو چکے ہیں لیکن آپ دونوں کے پاس اولاد ہے, تو آپ اپنے علیحدگی اور طلاق کے اور لڑنے کی باتیں اپنی اس اولاد کے ساتھ شیئر نہ کریں. ایک جملہ آپس میں اگر آپ انڈرسٹینڈنگ کر لیتے تو ایک جملہ آپس میں سیکھ لیں کہ ہماری
ذہنی ہمانگی نہیں ہوئی, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی, نہیں رہ سکے. ایک دوسرے کے اب ایب کھولیں گے, وہ بیٹا باپ کے پاس جائے گا تو وہ ماں کے ایب کھولے گا, وہ ماں کے پاس جائے گا تو باپ کے ایب کھولے گی, اور یوں مطلب ایک دوسرے کے ایب کھولیں گے تو بچہ نہ ماں کا رہے گا نہ باپ کا رہے گا, اور اب دونوں کے ہاتھوں سے چلا جائے گا, اور اب دونوں اس طرح مطلب کہ گناہ گار بھی ہو رہے ہوں گے کئی صورتوں میں, اور بچوں کی بھی آخرت اور دنیا کو داؤ پہ لگا رہے ہوں گے. تو میری دونوں فریقین سے درخواست ہے کہ کبھی بھی اس طرح نہ کیا کریں, اور آپس میں رابطہ اور ایک رشتہ جو ہوتا ہے وہ خاندانوں کا, کیونکہ وہ ایک ہے تو وہ گھر کا فرد ہی نا جو بچہ ہے دونوں طرف کا, تو یوں ایک اچھا رشتہ قائم رہنے کی ہی صورت بنا کر رکھے تو انشاءاللہ اس کی اچھی محبت کے پیار کے بیج ڈالیں گے نا اس کی سوچ میں, تو یہ انشاءاللہ محبت کی فصل دے گا. نفرت کا بیج بو دیں گے نا اس کے دماغ میں تو یہ پھر لڑائیاں کروائے گا گھر کے اندر, اور خود بھی آگے جا کے لڑے کرے گا, اس کی سوچ خراب ہو جائے گی. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. میں ہوں اسد کا چیف اینالسٹ اینکر پرسن بول رہی ہوں. اچھا میرا یہ سوال ہے کہ روزے کے دوران اگر آنکھ میں کوئی تکلیف ہو تو اس میں اگر آنکھ میں کوئی آئی ڈراپ جس طرح ہوتے ہیں کوئی میڈیسن آنکھ میں اگر ڈالیں گے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس پہ ذرا